علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے واجب الاحترام دوستو، تقلید کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے، فقہ حنفی پر اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب دین کی تکمیل ہو گئی، تکمیل دین کے بعد فقہ حنفی یہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اعلان کر دیا، اس وقت تو فقہ حنفی کا وجود بھی نہیں تھا، اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں تھے، اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں تھے، اس وقت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں تھے، اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں تھے۔ تو اب تکمیل دین کے بعد ان کا آنا اور فقہ مرتب کرنا یہ تو ایک اضافہ ہے دین میں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے، نمبر 1، اس سے مراد اصول کی تکمیل مراد ہے۔ نمبر 2، یہاں پہ اکملتو کا عرفی معنی مراد ہے، جیسا کہ الیوم میں الیوم کا عرفی معنی مراد ہے۔ الیوم میں یہ ہے کہ آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اس سے مراد وہی دن نہیں ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد والا دن مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آج کل نوجوان بہت خراب ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل تک ٹھیک تھے آج ہی خراب ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں خراب ہو گئے۔ تو اسی طرح الیوم کا عرفی معنی مراد ہے، اور اکملتو تکمیل دین کا بھی عرفی معنی مراد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دیا، یہ تکمیل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی شرح حدیث دی، یہ تکمیل دین ہے۔ اور قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں اس وقت اس زمانے کے لیے کچھ مسائل دیے جو اس زمانے کی ضرورت تھی، اس دور کی ضرورت تھی، یہ بھی تکمیل دین ہے۔ پھر قیامت تک آنے والے مسائل، پیش آمدہ مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اصول دے دیے کہ ان اصولوں کی روشنی میں مجتہد آئے گا اور ان مسائل کو جو قیامت تک آئیں گے ان کو حل کرے گا، تو یہ بھی تکمیل دین ہے۔ اللہ نے قرآن دیا، یہ بھی تکمیل دین ہے۔ اللہ نے حدیث دی، یہ بھی تکمیل دین ہے۔ اللہ نے مسائل دیے، یہ بھی تکمیل دین ہے۔ اللہ نے فقہاء و مجتہدین دیے، انہوں نے پیش آمدہ مسائل کا حل نکالا، یہ بھی تکمیل دین ہے۔ یہ دین کے تکمیل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں لوگے تو دین کی تکمیل بنے گی۔ قرآن لوگے تو دین کامل بنے گا، حدیث لوگے تو دین کامل بنے گا، اسی طرح فقہ کو لوگے تو دین کامل بنے گا، ان تمام چیزوں کو لوگے تو دین کامل بنے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں یہاں پہ الیوم کا عرفی معنی مراد ہے۔ 2 جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ دین کی تکمیل ہو گئی تو پھر میرا الزامی آپ سے یہ سوال ہے کہ جب دین کی تکمیل ہو گئی تو آیا اس کے بعد جو آیات نازل ہوئیں اور اس کے بعد جو آپ علیہ السلام نے فرامین مبارکہ ارشاد فرمائے تو کیا وہ دین نہیں ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 281، یہ تو اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تکمیل دین سے مراد اگر آپ کی بات لیں، آپ کا اعتراض لیں، تو پھر تو یہ ساری آیات نعوذ باللہ پھر دین میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ تکمیل دین کی آیت تو پہلے نازل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو آیات نازل ہو رہی ہیں، اس کے بعد آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، تو تکمیل دین جو کہا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ تکمیل دین سے مراد اکملتو کا عرفی معنی مراد ہے، جیسے کہ الیوم میں بھی عرفی معنی مراد ہے۔ اس وقت وہ دن مراد نہیں ہے جس دن وہ آیت نازل ہوئی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے آپ علیہ السلام کا زمانہ مراد ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جتنے احکام اور مسائل کی ضرورت تھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے، جتنی احادیث طیبہ میں ضرورت اللہ نے بیان کر دیے، اور مسائل کے حل کے لیے اصول بھی دے دیے۔ ان اصولوں کی روشنی میں مسائل کو حل کیا گیا، اور قیامت تک کے آنے والے مسائل کے حل کے لیے اللہ نے قرآن بھی دیا ہے، حدیث بھی دیے ہیں، اور فقہاء مجتہدین بھی دیے ہیں، جنہوں نے آ کر پیش آمدہ مسائل کا حل نکالا اور قرآن اصول کی روشنی میں نکالا۔ تو یہ سارا کا سارا تکمیل دین ہے۔
فقہ کو لوگے تو تکمیل دین بنے گا، فقہ کو نہیں لوگے تو دین کی تکمیل نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ 3 جوابات اس کے ہوئے۔ اس کے اندر 2 لفظ آئے ہیں، ایک اکملتو اور دوسرا اتممتو۔ کسی کو کوئی چیز پوری دے دیں اسے اکمال کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے اسے اتمام کہتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا دے دیا کہ اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے تمہیں اتنا یہ دے دیا، یہ اکمال ہے۔ اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ اتمام ہے۔ اللہ نے اکمال بھی عطا فرمایا اور اتمام بھی عطا فرمایا۔ تو میں اپنی گفتگو کا خلاصہ کرتا چلوں کہ یہاں پہ مراد یہ اصول کی تکمیل مراد ہے، یہاں پہ مراد الیوم کا عرفی معنی مراد ہے، اکملتو کا عرفی معنی مراد ہے، جیسا کہ الیوم میں عرفی معنی مراد ہے۔ اگر یہی بات لی جائے تو پھر اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی تو پھر وہ بھی دین میں ایک اضافہ بنے گا۔ تو لہٰذا فقہ حنفی ہو، فقہ مالکی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ حنبلی ہو، یہ دین میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل عین دین تکمیل دین کے مطابق ہے۔ اور سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے یہ اعتراض ڈالتے ہیں، وہ ان اعتراض میں آ جاتے ہیں کہ دیکھو قرآن جب نازل ہوا، جب یہ آیت اتری اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا، اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا، یہ بعد میں آئے ہیں تو فقہ حنفی کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اس کا میں نے جواب دے دیا ہے کہ پھر یہ اس کا یہاں پہ مطلب کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔